اعلان ہے کہ میں کوئی چندہ بک نہیں بناؤں گا, کوئی مسجد نہیں بناؤں گا. مستقبل میں ہم آپ کو بھی میدان سیاست میں دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں جی, یہ تو بالکل ایک سمجھ لیں معاملہ کراس ہے. جس طرح میرا یہ اعلان ہے کہ میں کوئی چندہ بک نہیں بناؤں گا, کوئی مسجد نہیں بناؤں گا, کوئی مدرسہ نہیں بناؤں گا. یہ ساری مساجد ہماری مساجد ہیں. ہم تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, انہیں چندے دیتے ہیں. ہمیں ضرورت ہی نہیں علیحدہ سے کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی. بالکل اس طریقے سے میں کلیئر ہوں کہ پولیٹکس کے حوالے سے ہم اپنی یوتھ کو گائیڈ ضرور کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. جس طرح آپ اگر ڈیموکریسی پہ مجھ سے بات کریں, میں 1 گھنٹہ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو ملوکیت کو, کنگ شپ کو فالو کرتے ہیں, ان کے دلائل کیا ہیں, پھر ہم اسے کاؤنٹر کیسے کرتے ہیں, وہ ایک چیز میں بیان کر سکتا ہوں. تو میں پولیٹکس چونکہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے نا, تو 8 سے 9 سڑکیں ویران ہوتی تھی وارث ڈرامے کے لیے. من چلے کا سودیا, یہ ایک ڈرامہ اشفاق صاحب کا لگتا تھا. اسی طریقے سے اندھیرا اجالا. اب یہ جگہ لے لی ہے ٹی وی ٹاک شوز نے. کیپٹل ٹاک لوگ دیکھتے ہیں, آج شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ لوگ دیکھتے ہیں, کاشف عباسی صاحب کو لوگ سنتے ہیں. تو اب دیکھیں کیسا پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے. تو میں اس دنیا کا باشندہ ہوں نا, میں کس طرح اپنی وشفل تھنکنگ میں بیٹھا رہوں ایک خانقاہ بنا کے, اور دنیا سے میرا کوئی لینا دینا نہ ہو. میں میکینیکل انجینئر بھی ہوں, اور میرا خیال ہے اتنا تو شاید آپ صحافی لوگ پولیٹکس سے ریلیٹڈ پروگراموں کو نہیں دیکھتے جتنا میں شوق سے دیکھتا ہوں, اور اب سے نہیں عرصہ دراز سے, اور تمام کو سنتا ہوں. آپ نے حسب حال کے بارے میں ایک رائے کا اظہار کیا تھا, وہ اس کے لیے آپ کا شکریہ بھی ڈیو ہے. اور جس ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے انالائز کیا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ آپ حالات حاضرہ سے آگاہی بھی بہت گہری رکھتے ہیں, اور جو رائے عامہ کے حوالے سے جو پروگرام ہے وہ بھی آپ کی ان پر دسترس ہے آپ کی پوری. اچھا علی بھائی, یہ فرمائیے گا کہ موجودہ سیاسی حالات میں ایک عام آدمی کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ جو ایک بات آپ نے بنیادی طور پہ فرمائی ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. اب اگر ایک جماعت ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک رویہ رکھتی ہے, پھر وہ کچھ عرصے بعد اپنا موقف بدل لیتی ہے, دوسری جماعت اس کی جگہ لے لیتی ہے آ کے, اور یہ میوزیکل چیئر اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کا یہ کھیل جاری ہے. اس سے ہٹ کے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آخر کب تک پھر یہ کھیل رہے گا؟ یہ کیا پھر ایک عام آدمی کیسے جج کرے گا کہ حق پہ کون ہے, اور پاکستانی مسائل, پاکستانی عوام یہ غربت کی چکی میں پسے ہوئے, اس کا حل کس کے پاس ہے اس سے نکلنے کا, اس چکی سے نکلنے کا؟ میرا خیال ہے اب انڈکلیئرڈ تو ساری سیاسی جماعتیں اس پیج کے اوپر تو آ چکی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہونا نہیں چاہیے. ووٹ کو عزت دو, یہ نواز شریف صاحب کا نعرہ تھا نا, اگرچہ وہ بعد میں غیر اعلانیہ پیچھے ہٹے, لیکن آج اگر یہ آرمی چیف بیٹھے ہیں نا تو اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے سٹینڈ لیا. ٹھیک ہے, تو جس نے جتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے نا, ایک سٹیپ طے کروایا ہے نا. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ایک سٹیپ طے کروایا, بے نظیر نے بھی ایک سٹیپ طے کروایا, نواز شریف صاحب نے بھی ایک سٹیپ طے کروایا. اب پریکٹیکلی اس وقت تو عمران خان صاحب اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں, اور وہ ایسی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں کہ باقی سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا بیانیہ تھا جو خان صاحب لے کے چل رہے ہیں, تو ہمارے لوگوں کو کیا میسو سپورٹ آج تک شاید کسی کے پاس ہاں نہیں جی, تھی. کسی کو نہیں ملی. بھٹو صاحب کے پاس دوسرے نمبر پہ تھی, اتنی زیادہ نہیں تھی. وہ بھی تھی, ساری جذباتی تھی. یہاں پہ بات یہ کہ صرف جذبات نہیں ہے, لوگ پریکٹیکلی سمجھدار بھی ہو چکے ہیں, لرن بھی کر چکے ہیں. تو خان صاحب سامنے آئے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ لوگ اعلی کار ہیں, مستقبل میں بھی بنیں گے, یا آپ بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, تو ایکسپوز کر دینا ان کو. چارٹر آف ڈیموکریسی لکھیں اور کہیں کہ شہباز شریف صاحب آؤ سائن کرو اس کے اوپر, پھر عوام ان سے پوچھے گی اگر انہوں نے سائن کیا. چارٹر آف ڈیموکریسی پہلے بھی تو بنے نا. اصل بات تو جو مسئلہ نظر آتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد کس نے کروانا ہے جب کوئی گارنٹر ہی نہیں ہوتا. اب چارٹر آف ڈیموکریسی میں پہلے ان 2 جماعتوں نے طے کیا تھا کہ اس کی طرف نہیں جانا, اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا, تو دونوں جماعتیں آج اسٹیبلشمنٹ کے پیروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, بلکہ مقابلہ ہے کہ کون سی زیادہ ہے. تو پھر چارٹر آف ڈیموکریسی ایک اور ہو جائے گا تو نمبر آف جو چارٹرز ہیں انہی میں اضافہ ہوگا نا. یہ تو کوئی جب تک آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ پبلک کو بتاتے نہیں ہیں, عوام کو بتاتے نہیں ہیں کہ حقیقی جمہوریت ہے کیا, اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں بنتا, اور جو پبلک نے عوام اس جمہوریت کے ذریعے جس پہ آپ جیسے ماشاءاللہ
جو علماء کرام ان کا بھی اتنا فرم بلیف ہے کہ الٹیمیٹلی یہ جمہوریت ہی ہے جس نے آگے بڑھنا ہے اور پنپنا ہے. تو پھر مطلب مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ ایک اور چارٹر آف ڈیموکریسی ہو جائے گا, اس پہ بھی عمل نہیں ہوگا. دیکھیں ٹرو سینس میں بے شک عمل نہیں ہو سکا, لیکن تھوڑا سا خیر اس میں سے نکلا نا. اگر وہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہ ہوتا تو نواز شریف صاحب جب کالا کوٹ پہن کے چلے گئے تھے حقانی صاحب والے کیس میں, بالکل, تو گورنمنٹ تو الٹ جاتی نا. تو اس وقت انہوں نے طے کیا کہ نہیں یار 5 سال پورے. یہ تو ایک خیر نکلا ہے نا اس میں سے کہ اسمبلیاں اپنا ٹائم پورا کر رہی ہیں. تھوڑا سا اسٹیپ طے ہوا ہے لیکن ہوا تو ہے نا. تھوڑی بہت شرم حیا تو ہے نا. لیکن اب سوشل میڈیا اتنی بڑی پاور ہے کہ کوئی بندہ ذرا سی بھی ہینکی پھینکی کرے گا نا جی, میرا یہ بلیو ہے کہ کوئی کسی کو اب ڈیسیو کر نہیں سکتا. ان زمانوں میں تو صرف پی ٹی وی تھا اور اس کے بعد جب پرائیویٹ چینلز بھی تھے ان کے اوپر تو ان کی آ کے بندوق آ جاتی تھی نا. سوشل میڈیا پہ کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ذرا سی ہینکی پھینکی کریں گے اگر پولیٹیکل لیڈرز تو عوام خود بدلہ لے گی ان سے. اب میرے خیال ہے حالات ایسے سازگار ہیں. سوشل میڈیا وہ ایک ایسٹ ہے کہ جس کی بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اب جو بھی ہینکی پھینکی کرے گا نا چارٹر آف ڈیموکریسی سے یا اکانومی سے, عوام خود بدلہ لے گی اس سے, اور وہ یہ لے گی کہ ووٹ کے ذریعے فیصلہ کر دے گی. اچھا علی بھائی, آپ نے فرمایا کہ جی سیاست میں آنے پہ تو کٹ ہے, بالکل جی آنے پہ. اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ میرا موقف یہ ہے کہ جو کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے نا, ہم بجائے الگ سے ایک پلیٹ فارم بنانے کے نا, جو آلریڈی وہ کام کر رہے ہیں میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. مثلا میں نے جب مجھے کہا گیا کہ آپ چیریٹی کے لیے کام کریں, میں نے کہا عیدی ویلفیئر کے ہوتے ہوئے, شوکت خانم کے ہوتے ہوئے, الخدمت فاؤنڈیشن کے ہوتے ہوئے میں ایک کیوں علیحدہ سے پلیٹ فارم بناؤں؟ ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں جی یہ جی پیسے, ہم کہتے ہیں ادھر جا کے دیں, ہم ان کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں. یہ میرا رول صرف پالیٹکس کے لیے نہیں ہے, باقی معاملات کے لیے بھی ہے کہ جو آلریڈی کام کر رہے ہیں نا ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں. نہیں لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ آپ جو کام جس پوزیشن میں کر رہے ہیں یہ چیریٹی نہیں ہے, مطلب حکومت چلانا ہے. تو کل کو آپ کسی کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جناب اس کو ووٹ دے دو, میری رائے میں وہ سیاسی جماعت بہتر ہے, عمران خان کو ووٹ دے دو, اور کل کلاں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یار جیسے میں نے عمران خان کو کنسیو کیا تھا, سوچا تھا, ویسا نہیں ہے عمران خان, تو پھر آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس کے کہ آپ خود کیوں نہیں پھر آ رہے ہیں اس میدان سے؟ دیکھیں جی مجھے تو حالات و واقعات ایسے فیوریبل نہیں لگتے کہ میں اس سے بڑے لیول کی جو امت لیول کی خدمت ہے اسے چھوڑ کے اس طرح کے معاملات کے اندر پڑ جاؤں, کیونکہ وہی بات ہے کہ اس کے ساتھ پھر کئی ایک ایسی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. پھر چونکہ ہمارا ایک ریلیجس پلیٹ فارم ہے, اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ, تمام اسکول آف تھاٹ کے لوگ, تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ. دیکھیں ریلیجن تو بنیادی ضرورت ہے نا, میں نہیں چاہتا کہ کسی کی آخرت کمپرومائز ہو جائے اس وجہ سے. اور پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کبھی میں نے کلیئر کٹ کسی کو نہیں کہا کہ آپ فلاں کو ووٹ دیں, میں نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی ہے. البتہ میں اپنی رائے ضرور رکھتا ہوں ایک کہ جی میری یہ رائے ہے اس معاملے میں, میں جماعت اسلامی کو ایک ٹرو ڈیموکریٹک جماعت سمجھتا ہوں کہ اس میں مودودی صاحب کی اولاد میں سے کوئی بندہ کبھی اوپر نہیں آیا ہمیشہ. یعنی ایک ایم کیو ایم اس کے ساتھ اور کمزوریاں لگی ہوئی ہیں, اور ایک جماعت اسلامی, یہ دو جماعتوں میں یہ ایک بڑی خوبی ہے.